اپنی جان کی خلاصی کروانے کے بدلے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ان سے باقاعدہ شادی رچائیں یا ویسے ہی باندی بنا کر رکھیں۔ یہ قبیح رسم آج بھی سندھ اور بلوچستان میں جاری و ساری ہے۔ منگول قبیلوں کی باہمی نچاکی کی بدولت وہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے ترناولہ بنے ہوئے تھے اور کسی مرکزی رہنما کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہ کر کمزور ہو چکے تھے۔ منگولوں کی زندگی کٹھن، وحشیانہ اور انسانی اخلاق سے عاری تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی ان کا ضابطہ اخلاق تھا۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوتا، جو انسان چاہے منگول ہو یا غیر منگول، اگر ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا تو وہ تب تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک ان کا نام و نشان نہ مٹا دیتے۔ اس محسوس ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم کبھی بھی اپنے کسی نومولود بچے کا نام ہٹلر یا شیواجی نہیں رکھیں گے، لیکن منگولوں کے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج تھا کہ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے تموجن کے باپ یسوگئی نے اپنے بچے کا نام اس بہادر دشمن کے نام پر رکھا جسے اس نے انہی دنوں میں مغلوب کیا تھا۔ تموجن صرف 9 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت تموجن کی عمر 13 برس تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یسوگئی کو زہر دیا گیا تھا۔ باپ کی اولاد میں سے بڑا ہونے کے سبب تموجن کو باپ کی مسند پر بٹھایا گیا، اس مسند پر جو ہر لحاظ سے کانٹوں کی ایک سیج تھی۔ 13 برس کے ایک بچے کا سردار بن کر بیٹھنا اس زمانے کے قبائلی اور نیم وحشی ماحول میں نہایت کٹھن اور جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس عمر سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں کہ تموجن کو ابتدا سے ہی کن نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اگلی ویڈیو میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ جب اس بچے کو قیدی بنا لینا کسی طور مشکل نہ تھا، اس بچے نے خود کو جنگجو کے طور پر منوانے کے لیے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہوگا۔ جب مر جانا اور مار دینا روزمرہ کا معمول تھا، اس عمر کے بچے کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ثابت قدمی اور جوان مردی جیسی خصوصیات اس کی غیر معمولی شخصیت کے 2 واضح پہلو کے طور پر نظر آتی ہیں۔ جسمانی طور پر وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے شانے ہموار اور جلد گندمی مائل تھی۔ آنکھوں کے خاندانی بورے پن کے سبب وہ بری آنکھوں والا مغل کہلاتے تھے۔ تابند وہ کم گو تھا، لیکن جب بات کرنے کے لیے لب ہلاتا تو دوسرا کوئی لب نہ تھرکتا۔ چھوٹی عمر میں وہ گھڑ سواری کا خوف دور کر چکا تھا اور گلے کی رکھوالی جیسے فرائض ادا کر کے گھڑ سواری کے گر سیکھ چکا تھا، لیکن منگول دستور کے مطابق ابھی تک اس کا شمار بچوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک جھڑپ کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں اس کے سوتیلے بھائی کے قتل نے اسے جنگجوؤں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اب اسے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے اور آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھنے کی اجازت تھی۔ اسے قبل وہ بچوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کھانے پر مجبور تھا۔ منگولوں کا قول تھا کہ جو لڑے جھگڑے گا نہیں، وہ چراہا گا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو لڑے اور خون بہائے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جوان تموجن اس مشکل صورتحال میں رہنمائی کے لیے اپنی ماں پر زیادہ تر انحصار کرتا تھا۔ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ پائے گا بہادر اور جوش و خروش سے بھرپور تھا۔ یہ 2 خوبیاں قیادت کے لیے ویسے ہی ضروری تھیں جیسے جسم کے لیے روح، لیکن ان 2 خوبیوں کی زیادہ تر ضرورت اس زمانے کے اعتبار سے میدان جنگ میں تھی۔ زمانہ امن میں ان خوبیوں کے علاوہ اور بھی خوبیوں کی ضرورت تھی جن میں تجربہ سر فہرست تھا۔